ویڈیو شروع کرنے سے پہلے دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو السلام علیکم۔ جیسے کہ سائنسدان آئے دن نئے سے نئے تجربات کر رہے ہیں تاکہ وہ اسپیس ٹریول کو پاسبل بنا سکیں۔ اسپیس ٹریول جو کہ اسپیڈ آف لائٹ کے بنا پاسبل نہیں لگتا، لیکن اگر انسان اسپیڈ آف لائٹ سے ٹریول کرنے والے راکٹ بنا بھی لے تو پھر بھی تقریباً تمام ایگزو پلینٹس ارتھ سے سینکڑوں لائٹ ایئرز کے فاصلے پر ہیں۔ اگر انسان کی ایوریج عمر 100 سال بھی نہیں ہے تو اس سے ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ ایسٹروناٹ سالوں لمبے سفر کو کیسے طے کریں گے اور وہ اپنی منزل سے پہلے ہی مر جائیں گے۔ تو اس سوال کا ایک ہی جواب ہے جسے سائنس ہائبرنیشن قرار دیتی ہے۔ یہ ہائبرنیشن کیا ہے اور کیا یہ پاسبل ہے، آج ہم یہی جانیں گے اس ویڈیو میں۔ 2016 میں ایک مووی آئی تھی جس کا نام پیسنجرز تھا۔ اس مووی میں 5000 سے زائد لوگ ایک اسٹار شپ جس کا نام ایویلون تھا اس پر ایک نئی دنیا کے لیے سفر کر رہے تھے جس کا نام ہومسٹر تھا، اور اس دنیا کا سفر اس دنیا سے 120 لائٹ ایئرز کا ہوتا ہے۔ اس 120 سال کا سفر طے کرنے کے لیے تمام مسافروں کو علیحدہ علیحدہ ہائبرنیشن پورٹ میں نیند میں سلایا جاتا ہے۔ اس وقت تو انسان کسی انٹرسٹیلر سفر کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن سائنس فکشن ٹیکنالوجی حقیقت بننے سے زیادہ دور نہیں ہے۔ ناسا یہ ٹیکنالوجی اچیو کرنے کے لیے کسی کمپنی کے ساتھ کام کر رہا ہے جس کا نام ہے اسپیس ورکس۔ اسپیس ورک کا کام ایسی ہی ہائبرنیشن ٹیکنالوجی تیار کرنا ہے جیسی پیسنجرز مووی میں دکھائی گئی ہے۔ ناسا کے مطابق 2030 تک وہ اپنا پہلا مشن ریڈ پلانٹ یعنی مارس پر بھیجیں گے۔ اسپیس ورک کے سی ای او کا ماننا ہے کہ 2030 سے پہلے وہ ہائبرنیشن ٹیکنالوجی اچیو کر لیں گے۔ اسپیس ورکس کا کہنا ہے کہ اس مصنوعی نیند کو اچیو کرنے کے لیے انسان کے کور ٹمپریچر کو 37 ڈگری سیلسیس سے کم کر کے وہ 32 ڈگری سیلسیس تک کر دیں گے۔ اس کے بعد وہ انسان کو بے ہوشی میں رکھیں گے۔ اس بے ہوشی کی حالت میں وہ باڈی نیچرل ڈیفنسز کو روکے رکھے گی تاکہ وہ سردی کے خلاف کام نہ کر سکے، اور یہ پریکٹس ہسپتالوں میں استعمال کی جاتی ہے جسے تھراپیوٹک ہائپوتھرمیاں کہتے ہیں۔ یہ پریکٹس ہسپتالوں میں تب استعمال ہوتی ہے جب کسی حادثاتی چوٹ کے لگنے کے بعد جسم کو خون کی کمی کی وجہ سے ایکسٹرا ٹائم چاہیے ہوتا ہے جسم کو ہیل کرنے کے لیے۔ اس پریکٹس میں ڈاکٹرز پیشنٹ کے ٹمپریچر کو کم کر دیتے ہیں جس سے پیشنٹ بے ہوشی کی حالت میں چلا جاتا ہے۔ پیشنٹ کا میٹابولک ریٹ سلو ہو جاتا ہے اور آکسیجن کی کمی کی وجہ سے اس کے ٹیشوز ڈیمیج ہونے کا خطرہ بھی نہیں ہوتا۔ نہ ہی خون کی یا خوراک کی کمی کی وجہ سے ٹیشو ڈیمیج ہوتے ہیں۔ جب زخم بھر جاتے ہیں اور مریض ریکور کر جاتا ہے تو ڈاکٹرز انہیں گرمائش دے کر ٹمپریچر کو نارمل کر دیتے ہیں، تاہم اس حالت میں انسان کچھ دن تک ہی رہ سکتا ہے۔ اس حالت میں سب سے زیادہ دن جو مریض رہا ہے وہ 14 دن، اور یہ کیس چائنا میں سامنے آیا ہے جس میں مریض 14 دن تک اس حالت میں رکھا گیا ہے۔ اس کی وجہ سے مریض کو کوئی سائیڈ ایفیکٹ بھی نہیں ہوا۔ اسپیس ورک کا ماننا ہے کہ وہ اس ٹائم ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں، وہ اس ٹائم فریم کو انکریز کر سکتے ہیں، لیکن سالوں تک انسان کو نیند میں سلانا ناممکن نظر آتا ہے۔ اسی لیے مووی کی طرح ایسٹروناٹ سارا سفر نیند میں نہیں گزاریں گے بلکہ درمیان میں وقفہ ہوگا۔ 2 ہفتوں کے بعد ایک ایسٹروناٹ نیند سے اٹھے گا اور کچھ دن بعد دوبارہ نیند میں چلا جائے گا، اور اس کے بعد دوسرا ایسٹروناٹ اٹھے گا، اور جب وہ سو جائے گا تو تیسرا ایسٹروناٹ اٹھے گا، اور یہ سائیکل چلتا رہے گا۔ بے ہوشی کے دوران ایسٹروناٹس کو پورٹس میں رکھا جائے گا جو کہ مووی میں بھی دکھائی گئی ہیں۔ اس پورٹس کے دوران ایسٹروناٹ کو خون کی نالیوں کے ذریعے نیوٹرینٹس فراہم کیے جائیں گے۔ مووی میں بھی یہ دکھایا گیا ہے کہ مسافروں کی عمر رک جاتی ہے، مطلب اگر ان میں کچھ مسافر اسپیس کے اوپر چڑھتے وقت 20 سال کے ہیں تو وہاں پہنچنے پر بھی ان کی عمر 20 سال ہی ہوگی۔ کمپنی کا یہ کہنا ہے کہ وہ اپنے ایسٹروناٹس کو نیند میں سلا کر زندہ رکھیں گے، لیکن وہ ان کی عمر کو نہیں روک سکتے۔ اگر ایسٹروناٹس نیند میں چلے گئے تو کم ریسورسز کی ضرورت ہوگی اور خرچہ بھی کم ہوگا، اور جو خرچہ خوراک اور سفر کے دوران ایسٹروناٹس کے رہن سہن پر آئے گا وہ شپ کی سپیڈ کو تیز کرنے اور خون کو بچانے پر لگایا جائے گا۔ اگر ہم ہائبرنیشن اور سپیڈ آف لائٹ دونوں کو اچیو کر بھی لیں پھر بھی اسپیس میں سفر کرنا مشکل ہوگا، کیونکہ جو پلانٹ سینکڑوں سال کی دوری پر ہیں وہاں جاتے جاتے انسان نیند میں ہونے کے باوجود بھی مر جائے گا۔ یہ تب ہی ممکن ہے اگر ہائبرنیشن کے دوران انسان کی عمر بھی روک دی جائے۔
جو کہ ریئل لائف میں اچیو کرنا ناممکن ہے۔ آنے والے وقت میں اس ٹیکنالوجی میں کیا اچیومنٹس ہوں گی کچھ کہا نہیں جا سکتا، کیونکہ بہت سی چیزیں جو کہ پہلے دور میں ناممکن لگتی تھیں آج ممکن ہے۔ آج بہت سی ایسی ٹیکنالوجی موجود ہے جو آج سے 100 سال پہلے انسان نے تصور بھی نہیں کی تھی۔ تو آنے والے کل میں کیا ممکن ہوگا کیا نہیں، اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اس ٹیکنالوجی کے ریلیٹڈ آپ لوگوں کی کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ مجھے امید ہے آپ کو یہ انفارمیٹیو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔